اسلم خان ساتھ ہی رہیے گا۔ لیاری بغدادی میں 6 منزلہ عمارت گر گئی ہے۔ ہمارے نمائندگان بھی ہمیں مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے قاضی حسن اس کے قریب ہی موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ قاضی حسن بتائیے، امدادی کارروائیوں میں کس قدر مشکلات کا سامنا ہے یہاں؟ جی، لیاری بغدادی میں یہ جو علاقہ ہے، یہاں تقریباً 6 منزلہ عمارت ہے جو زمین بوجھ ہوئی ہے، اور بارشوں کے بعد لیاری میں یہ تیسرا واقعہ ہے۔ 6 منزلہ عمارت بتائی جا رہی ہے جو کہ گری ہے، اور ریسکیو کام میں نہایت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ عوام بڑی تعداد میں اس گلی میں جمع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ریسکیو اداروں کو کام کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ریسکیو ادارے اور پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی فوری طور پہ ہلاکتوں کی اطلاع نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کا امکان ظاہر کیا ہے کہ جو بلڈنگ کی صورتحال ہے، جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ اس میں متعدد ہلاکتوں کا اندیشہ ہے۔ ریسکیو کام جاری ہے۔ یہ تقریباً 6 منزلہ عمارت تھی، رہائشی عمارت تھی، اور یہ آج صبح سویرے جو ہے وہ گرنے کا واقعہ ہوا ہے، جس کے بعد ریسکیو اور دیگر متعلقہ اقدام ادارے یہاں پہنچ گئے، انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن ان کو شدید مشکلات کا سامنا اس لیے پیش کرنا آ رہا ہے کہ یہاں کی بڑی تعداد میں عوام یہاں جمع ہو گئی ہے۔ جی، یہ قاضی حسن آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے، بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ لیاری بغدادی میں 6 منزلہ عمارت گری ہے۔ ہمارے نمائندے قاضی حسن ہمیں وہاں سے آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہیوی مشینری کو یہاں پہنچانے میں مشکلات کا سامنا ہے، متعدد ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسلم خان بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلم خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں پہلے بھی بتایا کہ بے ہنگم کا لفظ استعمال کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، یہاں عمارتوں کا جنگل بنا ہوا ہے، یقیناً جو ہیوی مشینری ہے یہاں اس کو لانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ایک چیز جو میں بات کر رہا تھا کہ اب جو لوگ پہنچے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کارروائی کر رہے ہیں، لیکن جو ملبہ ہے، اب ابتدائی طور پر 5 منزلہ قاضی صاحب بتا رہے ہیں، اب 6 منزلہ، اب چونکہ اب ملبہ ہے، اب اس سے اندازہ تو نہیں کہ 5 منزلہ یا 6 منزلہ، لیکن اب سوچیں کہ اتنا ملبہ اب اس کو ہٹانا، اور اب جب لوگ ہو جاتے ہیں اس ہجوم کو پھر ایک طرف کر کے جو تربیت یافتہ عملہ ہے اس کے ذریعے اس مشینری کو ہٹانا، اب دیکھیں کوئی آسان ہوگا؟ اب یہ ریسکیو کے کچھ اہلکار ہمیں نظر آ گئے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچے ہیں، لیکن سوچیں اب یہ ہمارے پاس بدقسمتی سے وہ جو مشینری ہے اس طرح کی، وہ بھی اتنی یہاں پر پہنچنا بھی مشکل، پھر اس کے بعد وہ جس طرح کا یہ ملبہ ہے اس کو توڑنا، اور پھر اس بات کو یقینی بنانا کہ جو ملبے کے نیچے اگر کچھ اور لوگ ہیں، کیونکہ ابھی تک 6 لوگ نکالے گئے ہیں، تو یہ اتنی بڑی عمارت ہے تو لوگ زیادہ ہو سکتے ہیں، اس میں جو جانی نقصان کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ تقریباً 13 سال پہلے موسیٰ لین میں عمارت گری تھی ایک، وہ بھی تقریباً کوئی 10-12 منزلہ عمارت تھی، 27 افراد اس میں جاں بحق ہوئے تھے۔ تو یہ لیاری کے علاقے، بغدادی، موسیٰ لین، کلری، انہی علاقوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، وزیر اعظم سندھ کا جو ہم بات کر رہے تھے کہ خستہ، بوسیدہ، مخدوش، وہ ایک الگ عمارت ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ عمارت جو ہے وہ چند برس پہلے تعمیر ہوئی ہے، 10 برس پہلے، 15 برس پہلے، اور اس کو یہ دیکھنا ہوگا، وزیر اعظم صاحب کو یہ بھی چاہیے کہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں وہ اس کا بھی نوٹس سے یہ چیک کرائے جائیں کہ کس افسر کے دور میں یہاں پر اس طرح کی تعمیرات ہوئی ہیں۔ جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہائی کورٹ میں جب ہیئرنگ ہوتی رہی ہے اس غیر قانونی تعمیرات، بالخصوص ضلع جنوبی میں، لیاری میں، تو عدالت کہتی ہے کہ جن افسران کے دور میں یہ تعمیر ہوئی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کی ترقیاں روکی جائیں، انہیں جیل بھجوایا جائے۔ اور پھر میں نے جس طرح آپ کو مثال دی کہ ایک عمارت کو پھر ہم نے دیکھا کہ اسے تعمیر نہیں ہونے دیا گیا، اسے گرایا گیا، تو یہ اب یہاں لوگ رہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو 5 منزلہ عمارت میں لوگ رہ رہے ہیں، یا کیسے اتنی بے ہنگم جو تعمیرات ہوئی ہیں اب اس کو کیسے توڑ کر کے آپ اس کو لیول پر کریں گے۔ یہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں یہ عمارتیں، جو خستہ حال ہیں ان کی تعداد تو میرے خیال میں کوئی 400 ساڑھے 400 کے لگ بھگ ہوگی ضلع جنوبی میں، اور اس کے بعد ہم بات کریں کہ وسطی میں بھی 300 ہوں گی، ملیر میں کم ہے، لیکن واقعات ہم دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے وہ ضلع جنوبی میں زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور اس کا یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس ضلع میں بڑے پیمانے پر غفلت دیکھنے میں آئی ہے، انہوں نے غیر قانونی تعمیرات کو نہیں روکا۔ میں پھر بات کہوں گا کہ پرانی عمارتیں ہیں، خستہ حال ہے، وہ تو اپنی ایک عمر پوری کر چکی ہیں، مختلف انہوں نے مانسون کے موسم دیکھے، وہ پھر اب تو ایک اپنی اس کے میں کہوں گا کہ وہ خستہ حال ہے، وہ تو اب گری جائیں گی، چونکہ وہ انہیں تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مخدوش قرار دے چکی ہے۔ لیکن جو غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں یہ ایک چیلنج بنیں گی ریسکیو اداروں کے لیے بھی، خود حکومت کے لیے بھی، کہ یہ اس طرح کے واقعات کو آپ کیسے روکیں گے۔ یہ چیز ہوگی۔ مخدوش عمارتیں دیکھیں 400 ہوں گی،
وہ ایک ایک کر کے شاید وہ گر بھی رہی ہے. ابھی ہم نے حالیہ پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ وہ مخدوش عمارت تھی, خالی کر دی, نوٹسز ہو گئے, وہ گر گئی, کوئی نقصان نہیں ہوا, کیونکہ اسے مخدوش قرار دے دیا گیا تھا, اسے خستہ حال قرار دے دیا گیا تھا, نوٹس اس کے لگا دیے گئے تھے, اس کی کچھ نہ کچھ حصے گرتے رہتے تھے, بالآخر لوگ بھی نکل گئے حکومت نے, اور وہ خود گر گئی اور کوئی جانے نقصان نہیں ہوا چونکہ وہ خالی تھی. لیکن اس طرح کی عمارتیں یہ اصل ایک خطرہ ہے ہمارے پاس. اور ابھی آپ یہ دیکھیں ملیر میں کیا صورتحال رہی ہے, 53 زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں ایک مہینے میں وہاں پر. بالکل ٹھیک ہے اسم خان صاحب, بالکل یہ بات آپ کی یہ درست ہے, یہ نقطہ آپ کا بالکل درست ہے کہ ان عمارتوں کا کیا کیا جائے. لیکن سوال تو یہاں پر سب سے بڑا یہی ہے نا کہ انڈر دا امبریلا آف یہ ایس بی سی یہی تو یہ عمارتیں بنتی ہیں, خلاف ضابطہ یہی تو. اگر ایس بی سی اے جاگ جائے یا ایس بی سی اے کسی قسم کی کوئی اس میں مبینہ طور پر رشوت خوری اگر ان کی نہ ہو تو پھر اس طرح کے واقعات نہ ہوں, ان کو بھی جاگنا ہوگا. اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس چیز کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ خلاف ضابطہ یہاں پر خلاف قانون جو بلڈنگز بن رہی ہیں ان کے خلاف بھی ان کو ایکشن لینا ہوگا. ساتھ ہی رہیے گا اسم خان صاحب, تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں. مونس احمد بھی سینئر رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. مونس صاحب, پرٹیکولرلی اس عمارت کی اگر بات کی جائے, چونکہ اسم خان صاحب نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی کہ یہاں پر اس ضلع جنوبی میں مسئلہ کیا ہے, آپ بھی اس سے پہلے ہمیں آگاہ کر رہے تھے, لیکن پرٹیکولرلی اس عمارت کی اگر ہم بات کریں, کب یہ عمارت تعمیر کی گئی تھی, کیا اس کی بھی خلاف ضابطہ تعمیر کی گئی تھی, کچھ پتہ چل پایا ہے؟ یہی سب سے اہم سوال ہے, لیکن یہ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ یہ ان مخدوش عمارتوں میں شامل تھی جس کی لسٹ ایس بی سی اے جاری کر چکا ہے پہلے, یا پھر یہ کوئی ایسی عمارت تھی جو کہ خستہ مٹیریل کے سبب اور خلاف ضابطہ تعمیر کے سبب جو ہے اب یہاں پر گری ہے. لیکن اب جو کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ یہ تقریباً 6 خاندان اس عمارت میں آباد تھے, اور اب یہ چونکہ عمارت گری ہے تو اطراف میں جو عمارتیں ہیں کم از کم 2 عمارتیں ان کو بھی جزوی طور پہ نقصان پہنچا ہے, اور ایک عمارت کی سیڑھیاں جو ہیں وہ بھی اس میں گری ہیں, وہ تباہ ہوئی ہیں, وہ گر چکی ہیں. اسی وجہ سے اطراف میں جو عمارتیں ہیں وہاں پہ لوگ اب شدید خوف و ہراس کا شکار تھے, وہ پھنس چکے تھے. ان کو نکالنے کے لیے اسنورکل طلب کر لی گئی ہے. اسنورکل کی مدد سے ان عمارتوں میں جو پھنسے ہوئے افراد ہیں ان کو فوری طور پہ نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے. تمام حکام اعلیٰ, چاہے اس میں وزیر اعلیٰ ہوں یا گورنر سندھ ہو, ان کی جانب سے بیانات آ گئے ہیں, نوٹس لے لیا گیا ہے. لیکن یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کہ یہ بارہا واقعات ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہی بیانات اور یہی نوٹسز کی خبریں ہم دیکھتے ہیں کہ لیے جاتے ہیں, لیکن جو عملی اقدامات ہیں یا ایسے اقدامات جس سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے وہ نظر نہیں آتے. لیکن اب جو آج عمارت گری ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 6 خاندان آباد تھے, تقریباً 7 سے 8 افراد جو ہیں زخمی, ان کو ابتدائی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جس میں خواتین بھی شامل ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ کچھ فریکچرز ہیں, کچھ اور جو ہے زخم آئے ہیں زخمیوں کے. ایک زخمی کی حالت جو ہے اسپتال حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ تشویشناک بھی ہے, لیکن ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید افراد جو ہیں اس عمارت کے ملبے تلے دبے ہوئے ہو سکتے ہیں, بلکہ ریسکیو حکام یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اموات بھی ہو سکتی ہیں اس واقعے میں. لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے, راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے اور جو کچھ راستے طویل ہونے کی وجہ سے جو ہیوی مشینری ہے, ریسکیو ورکرز ہیں, ان کو پہنچنے میں روایتی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس لمحے میں کہ جب لوگوں کو اشد ضرورت ہے انسانی جانیں بچائی جا سکے, ایک ایک سانس جو ہے, ایک ایک لمحہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ لوگ بھی بہت زیادہ پہنچ گئے ہیں جو غیر متعلقہ لوگ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ایک عجیب صورتحال یہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے. جو ایکسپرٹ اور جو بالکل پرفیکٹ جن کو جو کام متعلقہ اداروں کا ہے وہ ذرا مشکل کا شکار نظر آ رہے ہیں اس تمام صورتحال میں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے, کیا اس میں بچے, خواتین, بزرگ شامل ہیں, کون لوگ ہیں اور کتنی دیر میں ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے. لیکن جو منظر ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ بہت سارا ملبہ ہے اور بڑے بڑے ہیوی بلاکس چونکہ پوری عمارت ہی گر گئی ہے, تو یہ انسانی ہاتھوں سے یا پھر چھوٹی مشینری کا کام تو قطعی طور پہ نہیں لگتا. ہیوی مشینری آئے گی, شاول آئے گا, ایکسکیویٹر آئیں گے یا دیگر مشینری یہاں پر طلب کی جائے گی اور وہ فوری طور پہ کام شروع کرتے ہیں. اور ایک پہلو تو مونس یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ ہیوی مشینری کے لیے یقینی طور پر یہاں پر چونکہ لی مارکیٹ کی بالخصوص بات کریں لیاری بغدادی کالونی کی, تو یہاں پر گلیاں بڑی تنگ ہیں, تو یقینی طور پر یہ بھی ایک خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریسکیو کاروائیوں کے سلسلے میں.
بالکل صحیح توجہ دلا رہی ہیں، لیکن یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، گلیاں تنگ ہیں، اوپر سے یہاں پہ تجاوزات کا جو جنگل قائم ہے، یہاں پہ چلنے تک کی جگہ نہیں ہوتی، تو آپ یہ تصور کریں کہ ہیوی مشینری کس طریقے سے پہنچ پائے گی، اور وہ پہنچنا کے لیے اس کو راستہ بنایا جائے گا، اس کے لیے لوگ تعینات کیے جائیں گے، تو